فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا وقت ان کے سر پر آ پہنچا، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مہربان باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے بیٹا امتحان سر پر ہے، تیاری کر لیجئے، پڑھ لیجئے، کچھ دیکھ لیجئے، کچھ یاد کر لیجئے، امتحان میں کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین شفقت بھرے انداز میں فرماتا ہے، اپنی مخلوق سے گلہ کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکان کی چھت گرنے والی ہے لیکن گھر والے خواب غفلت میں ہیں، مکان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سیلاب آنے والا ہے لیکن محلے والے، آبادی والے خواب غفلت میں ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ انتظامات کرنے والے نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے وہ دن کیسا کڑا دن ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ، اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، اگر ایک شہر میں، ایک صوبے میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے محفوظ رہتے ہیں، ایک ملک میں آتا ہے تو دوسرا ملک محفوظ رہتا ہے، لیکن رب العالمین کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ ایک ملک میں نہیں آئے گا، پوری کی پوری سرزمین کو ہلا کے رکھ دے گا، پوری کی پوری زمین جنبش میں آئے گی، ایسا شدید زلزلہ۔ اس زلزلے سے فرمایا اے مسلمانوں، اے انسانوں، زلزلے سے ڈر جاؤ، وہ زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعارف کروایا، یوم ترجف الارض والجبال، فرمایا زمینیں بھی ہلائی جائیں گی، پہاڑ بھی تھر تھر آ جائیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، زمین کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے گا، اس کے بعد پھر جھنجھوڑا جائے گا، یعنی زلزلوں کا ایک تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے۔ اے انسانوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، وہ بڑے سخت زلزلے رب العالمین بھیجے گا۔ وہ ایسا دن ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، فرمایا آسمان جو تمہیں بڑا مضبوط اور بھاری بھرکم نظر آتا ہے، اس کو ہم فرمایا ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ خطوط کا تمہار ایک خطوط کا دفتر کوئی لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اللہ سارے آسمان کو لپیٹ کر اپنی دائیں مٹھی میں لے لے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین آسمان اور زمین کو لپیٹنے کے بعد ایک بال بنا لے گا، بال کو اپنی انگلیوں میں اچھالے گا اور پوچھے گا این الجبارون، اے دنیا کے جابر ظالم، آج مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ لمن الملک اليوم، مجھے بتاؤ آج اس ملک کا مالک کون ہے، اس سلطنت کا والی کون ہے؟ میرے قانون کو، میرے نظام کو دنیا میں تم ناپسند کیا کرتے تھے، مجھے آج بتاؤ کہاں گئے وہ تمہارے علاقے، وہ تمہاری چودراہٹیں، وہ تمہاری ذمہ داریاں، وہ تمہاری وزارتیں، وہ تمہاری بادشاہتیں، آج کہاں گئی مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے گا، رب العالمین پھر خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ آج دنیا میں بھی رب العالمین کی حکومت میں، رب العالمین کی سلطنت میں، رب العالمین کی بادشاہت میں، رب العالمین کی الوہیت میں آج دنیا میں بھی شراکت چھوڑ دیجئے۔ رب العالمین اس وقت اپنے آپ کا اکیلا پن منوائے گا دنیا سے،
بتاؤ میں اکیلا ہوں، حکم میرا اکیلا ہے، بادشاہت مجھ اکیلے کی ہے، آرڈر مجھ اکیلے کا ہے، اختیار مجھ اکیلے کا ہے، تم سارے کے سارے ایسے ہو۔ میں نے دنیا میں تمہیں محدود عرصے کے لیے چند ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے، چند ضلعوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے۔ آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی کیوں کا جواب دے سکے؟ اللہ کے رسول اکثر دعا فرماتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے الہ العالمین میرا حساب آسان فرمانا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم پوچھے ہی نہیں کہ اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، اللہ پوچھے ہی نہیں، اور جس سے اللہ نے پوچھ لیا اے عائشہ پھر کس میں مجال ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے؟ کس میں مجال ہے؟ میرے بھائیو اس دن کی پہلے فکر کرو،